آپ ایسے شخص کو جگا نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہو۔ سچے دوست وہی ہے جن کے رہنے سے خوشی دگنی اور غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں لفظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھوں سے تام نہ سکے وہاں لفظوں سے تام لیا کرے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتی۔ برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی، جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اسی طرح برائی کی آگ کو اچائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ یہ بڑی بات نہیں کہ تم عطر سے اپنے کپڑوں کو مہکاؤ، بلکہ مزہ تب ہے جب تمہارے کردار سے بھی خوشبو نکلے۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک چپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، وہ آنسوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جب خواب دیکھو تو اسے فوراً بلا دینا، نیند میں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت ہی معتبر ہے جن کو محبت راس آ جائے، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کا، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کا، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کا، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاذ کا، غیر کے سامنے اپنے دوست کا، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، کنجوس کا مال اس کے زمین میں جانے کے بعد باہر آتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے مگر پھر بھی مال جمع کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر بھی جو دنیا کو پانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، مجھے دنیا میں 3 کام بہت پیارے لگتے ہیں: پہلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، تیسرا محتاج مستحق لوگوں کی امداد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔
وہ عالم جس سے علم کا نپا نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ مسجد جس میں نمازی نہ ہو، یہ سب ضائع ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا، اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو وقت کو دیکھ کر کام کرتا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، وہ شخص بہت گنہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بے وقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کر دیتا ہے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پڑپڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جو اپنوں کے ساتھ وفا نہیں کرتا، وہ عقل مندوں کی نظروں میں دوست نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن روتے وقت کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ماضی میں کی گئی غلطیوں کی پرواہ نہ کرے، غلطیاں سبھی کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزرتی ہے۔ اپنے آپ پر سختی نہ کرے، قبول کرے کہ یہ انسانی حالت کا حصہ ہے۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، آپ ہر ایک کو اپنا جیسا نہیں بنا سکتے، صرف اپنی پوری کوشش کرے اور آپ کو بعد میں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیوں اذیت دینا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی قدر کرے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ وہ شخص خود تم سے محبت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اگر تم یہ راز جان لو۔ اگر تم اپنی عزت کرنا سیکھ جاؤ، جب تک تم خود کی عزت نہیں کرو گے وہ تمہاری عزت نہیں کر سکے گا۔ جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر کسی کو بتائیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اپنے کام سے کام رکھیے اور جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائے۔